بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلامی کیلنڈر کے مہینے ذوالقعدہ کی آخری تاریخ ہے اور آج رات سے ذی الحجہ کا انتہائی مبارک، مقدس، متبرک اور محترم بالشان مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں قربانی اور حج بیت اللہ جیسا انتہائی اہم عمل امت مسلمہ انجام دیتی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سارے لوگوں کی طرف سے مختلف سوالات دریافت کیے گئے، اس لیے مناسب خیال کیا کہ 3-4 منٹ کے اندر اپنے سننے والوں کو ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت، اہمیت اور اس مبارک مہینے کے اندر کیے جانے والے چند مخصوص اعمال کی طرف متوجہ کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے یہ مستحب اور بہتر ہے کہ وہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر اپنے جانور کے ذبح کرنے کے وقت تک اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخن کو بالکل نہ کاٹے، چاہے وہ منہ زیر ناف ہوں، منہ زیر بغل ہوں، یا ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن ہوں، یا سر اور داڑھی مونچھ کے بال ہوں۔ مسلم شریف جو حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے، اس کے اندر رسول کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من رآ ہلال ذی الحجہ من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ماہ ذی الحج کا چاند طلوع ہوتے ہی، چاند نظر آتے ہی اپنے جسم کے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ اس سلسلے میں سننے والوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ عمل ہر ایک کے لیے مستحب ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس میں حجاج کرام کے ساتھ مشابہت بھی ہے اور ان کے عمل کی نقل بھی ہے، اور ان کے ساتھ یکگنا ان اعمال میں جو ہے وہ مشابہت ہے۔ لہٰذا جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ آج شام سے اپنے جانور کے ذبح ہونے کے وقت تک اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹیں، لیکن خیال رہے کہ یہ عمل فقط مستحب ہے، بہتر اور افضل ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کاٹ لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، ماہ ذی الحج کی فضیلت اور اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ان مبارک راتوں کی قسم کھاتا ہے، والفجر ولیال عشر۔ تقریباً اکثر مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں رمضان کی راتوں سے بھی فضیلت میں بڑھی ہوئی ہیں، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ ذی الحج کی ان 10 راتوں میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے شب قدر کے اندر عبادت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ ذی الحج کے ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب اتنا ہے کہ ہر دن کے روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک۔ چونکہ 10 ذی الحج کو عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، ناجائز ہے، تو ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھنا، ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان 9-10 دنوں میں روزے کا اہتمام کریں، رات میں خوب جتنا ہو سکے حسب توفیق و استطاعت نوافل کا، تسبیحات کا، درود پاک کا، استغفار کا، تلاوت کا، اور خوب اللہ کے سامنے دعاؤں کا، سجدوں کا اہتمام کریں انفرادی طور پر۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی عید کے دن سے پہلا دن، یعنی 9 ذی الحج کو، جو اس سال سن 2022 1443 میں جو ہے وہ سنیچر کا دن آ رہا ہے، چونکہ اتوار میں 10 جولائی 10 ذی الحج کو عید ہے، تو جو 9 ذی الحج کا دن ہے عرفہ کا دن، اور عرفہ کا دن ہر ملک کا اپنے مطلع کے اعتبار سے ہے، تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے کہ ایک دن 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ یہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 9 ذی الحج یعنی عرفہ ہی کے دن سے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر
13 ذوالحج کی عصر تک، ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کا پڑھنا ہر نمازی مرد عورت باجماعت پڑھے یا انفرادی نماز پڑھے اکیلے پڑھے، اس کے لیے بلند آواز سے تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا ایک مرتبہ بلند آواز سے واجب ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو مستورات ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ بھی ہر نماز کے بعد ذرا ہلکی آواز میں لیکن قدرے بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں، اس طرف توجہ اور خیال نہیں کیا جاتا۔ اور باجماعت اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں تب بھی، انفرادی ہے تب بھی، تو 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک اس کی طرف خوب ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی چھوٹ جائے بھولے سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ خوب ان دنوں میں جو ہے وہ تکبیر تشریق کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے تعلق سے بہت سارے مسائل بہت سارے احباب نے دریافت کیے ہیں۔ ابھی یہ کلپ ذرا طویل ہو گئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ 3-4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ پاک اس امید کے ساتھ جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق عمل بخشے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی تمام رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، تمام حجاج کرام کے سفر کو آسان و قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو، طاعات عبادات کو شرف قبولیت بخشے، اور اس عید کو ہمارے لیے حقیقت میں اللہ پاک خوشیوں سے بھرپور فرمائے۔ مزید کچھ جو قربانی کے اہم مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کلپ میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔